السلام علیکم جی، میں ہوں عرشا منظور احمد براق ڈیجیٹل کے ساتھ. آج میرے ساتھ موجود ہیں مس سلمیٰ خان. آج بھی ہم بات کریں گے کچھ ریئلٹیز کے اوپر اور کس طرح سے اپنے ہی لوگوں نے بلوچستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے. السلام علیکم مس سلمیٰ خان، کیسے ہیں آپ؟ میم، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بلوچستان میں جو را کی ایک سازش، بہت بڑی سازش بے نقاب ہوئی، اس میں شواہد سے یہ معلوم ہوا کہ کس طرح سے جعلی اور جھوٹی خبروں کو پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بلوچ اکاؤنٹس کو استعمال کیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ تھینک یو ویری مچ. اچھا دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر ہم ریالٹی بیسڈ بات کرتے ہیں تو فتنۃ الہندوستان جو ہے وہ اپنی پراکسیز جو ہے بلوچستان میں ایکٹیو کر چکا ہوا ہے. پراکسی وار فائر جو چل رہی ہے اس میں جتنے بھی پراکسیز ہیں وہ بلوچوں کا صرف نام یوز کر رہے ہیں. ایکچولی میں کروڑوں کے حساب سے بلوچ ہے، کروڑوں کے حساب سے، اور جس میں زیادہ تر مجموعی طور پہ جو تعداد ہے بلوچوں کی وہ سب سے زیادہ پنجاب میں پائی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ پنجاب والے بلوچوں کا نام نہیں استعمال کر رہے، خاص طور پہ بلوچستان کے بلوچوں کا نام استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پراکسیز بلوچستان میں یہ ایکٹیو ہے، یہیں پہ کام کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بلوچ جو ہے وہ غدار قوم انہوں نے بنا دیا ہوا اس کو. آپ دیکھیں، اگر میں 2 دن پہلے کا واقعہ اٹھاتی ہوں 15 دسمبر کا، جس میں سڈنی میں بونڈائے اس پہ جو بیچ پہ ایک حملہ ہوا تھا، اس پہ انہوں نے کتنا بڑا ایک پروپیگنڈا کیا کہ یہ پاکستانی ہے. وہ جو نوید نام کا لڑکا ہے وہ پاکستانی ہے، اور یہ پاکستان ایسے کر رہا ہے، پاکستان کو ٹیررسٹ کنٹری بنا دیا، پاکستان از اے فیکٹری آف ٹیررزم اور فلانا ڈمکانا. جب بعد میں ان کو پتہ لگا کہ اس کا والد تو تھا ہی انڈین پاسپورٹ پہ جو ہے اس نے فلپائن کا سفر کیا ہے. یہ بچہ جو ہے، یہ جس نے 25 سالہ نوجوان جو ہے نوید اکرم، جس نے جو فائر کیا ہے، یہ بھی آپ کا بندہ آسٹریلی نژاد بندہ ہے، آسٹریلیا کی پیدائش ہے، اور باپ اس کا انڈیا نکلا ہے. اور انڈیا خود جو ہے نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے وہ والی کام کر رہا ہے کہ وہ پروپوگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کو ٹیررسٹ کنٹری ڈکلیئر کر دیا جائے. اور وہ پروپوگنڈا بعد میں جب کھلا ہے تو ابھی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. کدھر گئے ان کی یہ ساری باتیں؟ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیز وہ نہیں کرنی چاہیے کہ فارورڈ ایز یو ریسیوڈ نہیں، کاؤنٹر چیک کریں. پروپوگنڈا بلوچوں کے نام سے جو کیا جا رہا ہے، اس کے آئی پی ایڈریس، اس کے بعد ابھی جو ایکس کی نئی فیچر جو ڈاؤن لوڈ ہوئی تھی اس کے بعد سے ان کا تو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ یہ کہاں سے اپنے باپوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کے نام یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو سارے اسپانسرڈ اکاؤنٹ ہی ہیں. ان کو روکنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے پاس وہ EU انفارمیشن سیل جو بنا ہوا ہے، ہم ڈس انفارمیشن سیل کو روکنے کی کوشش کریں گے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچوں کے جو نام یہ لوگ یوز کریں، اس میں اخلاقی طور پہ بلوچ غیور قوم کا ایک فریضہ بنتا ہے کہ وہ اٹھیں، اس کے خلاف بات کریں، اور ایکس پہ اسی طرح سے ایک مہم چلا لیں یا ایکس اسپیس بنا لیں، یا لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ یہ ہم بلوچ نہیں ہیں جو اپنے ملک سے غداری کر رہے ہیں. یہ وہ 2 نمبر اکاؤنٹ ہیں جو انڈیا سے، UK سے، امریکہ سے، اور نام نہاد کچھ ایسے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں جو کہ جیسے بابا بنارس سے بیٹھا، نام ہی بابا بنارس ہے، ڈونگی بابا، ٹھیک ہے، لنگی والا ڈانس کسی اور کو دکھائے. ہم پاکستان میں بیٹھ کے جو ہے وہ ان کی صرف باتیں نہیں وہ کر رہے ہیں. ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے بعد ہی ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ پوری بلوچ قوم جو ہے وہ غدار نہیں ہے. یہ جو کچھ 100 لوگ اپنی بندوقیں اٹھا کے پہاڑوں پہ چلے گئے، دے آر سم تھنگ ایلس، دے آر ناٹ پراپر بلوچ. ان کو یہ بات سوچ لینی چاہیے، اور اس پہ ہم ان کو کاؤنٹر کریں گے انشاءاللہ. بالکل، اور کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ. اب ان کو جو چند لوگ ہیں جو ملک کے خلاف ہیں، ان کے اوپر شدید کارروائی ہو بھی رہی ہے، کام چل رہا ہے. یہ جو ریسنٹلی جو کارروائیاں ہم نے دیکھی ہمارے پاک فورسز کے جوانوں کی، اور اس میں جو 2 لوگ پکڑے بھی گئے، بندوں کی طرف وہ جا رہے تھے گاڑی میں اسلحہ لے کے، اور ان سے معلوم یہ ہوا کہ وہ اپنے ٹھکانے پہ لے کے جا رہے تھے. مطلب یہ اسلحہ ان کو پرووائڈ کون کرتا ہے؟ دیکھیے، بات تو بالکل کلیئر ہے. آپ نے جو بتایا نا کہ یہ اب جو جتنی بھی یہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے پاس لیٹسٹ اسلحہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اسلحہ کون سا ہے؟ جو کہ افغانستان میں جب امریکہ افغانستان کو چھوڑ کے جا رہا تھا تب انہوں نے وہاں پہ اپنا اسلحہ چھوڑا تھا. یہ وہی امریکن جو ان کی جتنی بھی وہ ہے اسلحہ جو ادھر رہ گیا تھا، وہ اسلحہ سپلائی ہو رہا ہے تھرو بارڈر ٹو بلوچستان، اور بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے پاس جا رہا ہے. جہاں تک بات آتی ہے بندوق کے 2 لوگوں کی، اس پہ ایک ہیوی اماؤنٹ میں جو ان سے وہ پکڑا گیا ہے نا اسلحہ، یہ ایک بہت بڑی کارروائی ہے اور ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے بلوچستان کے گورنمنٹ اور سیکورٹی فورسز کی طرف سے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے پسٹلس کتنی زیادہ ہے اس میں دیکھیے آپ امریکن اسلحے کی جو اس میں مونوگرام اور وہ لگے ہوئے ہیں. اب پتہ لگ رہا ہے کہ یہ وہی اسلحہ ہے جو افغانستان میں چھوڑ کے آئے تھے. اب افغانستان بھی
فتنۃ ہندوستان اور مودی سرکار کو خوش کرنے کے لیے، اپنے حکام کو خوش کرنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے یہ اسلحہ جو ہے وہ دہشت گرد اور علیحدگی پسند تنظیموں کی طرف پہنچا رہے ہیں، تاکہ بلوچستان میں بدامنی ہو اور بلوچستان میں لوگ جو ہے وہ بدامن ہو کے اپنے ہی سرکار سے، اپنی ہی ریاست کے خلاف بغاوت بولیں گے کہ آپ دیکھیں کہ ان کے پاس جو اسلحہ آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. تو دیکھیں پاکستانی فورسز ہر جگہ پہ کھڑی ہے، یہ بھی تو پاکستانی فورسز نے پکڑا ہے نا. اور یہ آیا کہاں سے؟ درے کا اسلحہ ہے، بارڈر کراس کا ہے، افغانستان سے آیا اسمگل ہو کے، یا یہ امریکہ نے وہاں پہ چھوڑا تھا وہ یہاں پہ آ رہا ہے. تو اس کے پیچھے بہت بڑی ایک سازش ہے جو پاکستان کے خلاف ہے. بالکل، اور بہت دشمن ہے پاکستان کے، اور وہی ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس میں. عوام کا بھی شدید ان کو رد عمل ملتا ہے، اور شدید عوام جو ہے ان کو پھر وہ بھی دیتی ہیں فیڈ بیک. رگڑ تو کرے گی نا اس کے بارے میں. شہری جتنے بھی ہوں گے، آپ شہریوں کو اٹھا لیں، من، بلیدہ، تربت، اسی طرح خاران، مکران اور اپنا پنجگور کے وہ لوگ. اب دیکھیے پنجگور میں انہوں نے بہت ہی ایک گھنونی حرکت کی، بینک کو اب رابری کر رہے ہیں، بینک کو لوٹنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے بینک کو لوٹنے کی کوشش کی، اس میں ایک ہی وہ دودا بلوچ جو تھا وہ کافی تھا، ایک بندہ دودا، اس کو گولیاں بھی لگی ہے، وہ زخمی بھی ہوا، پھر بھی اسی سپلائی دیوار کی طرح کے سامنے کھڑا ہے. ایک فورس کے بندے کے سامنے سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں. کہاں سے اپنے فنڈنگز کو یہ لوگ پورا کریں گے؟ فنڈ پورا کرنے کے لیے بینکوں کو لوٹ رہے ہیں. اسی طرح سے کریں آپ. پنجگور کے لوگوں نے ان کو یکساں طور پہ مسترد کر دیا، برطرف کر دیا، ان کی کسی بات کو نہیں مانا جا رہا ہے. عام عوام نکل کے آ رہی ہے ان کے خلاف وہ کرنے کے لیے، پروٹیسٹ کرنے کے لیے. وہ مذمت کر رہی ہے کہ بی ایل اے کو ختم کر دیا جائے. یہ حالت کی تنظیم دیکھیے بلوچستان میں رہنے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے وسائل کیا ہیں، ان کے حقیقی مسائل کیا ہیں. اب یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ پہاڑوں پہ بیٹھے نیچے آ کے عام بینکوں کو لوٹ کے لے جا رہے ہیں، پیسے لے کے جا رہے ہیں، لوگوں کو مارے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی نظریاتی جنگیں. نظریے کی جنگ بینک کو لوٹنے سے پوری نہیں ہوتی ہے. نظریے کی جنگ آپ عام عوام کو مار کے پوری نہیں کر سکتے. نظریے کی جنگ آپ کی کبھی بھی سیکورٹی فورسز کے خلاف نہیں ہوگی. آپ اپنا نظریہ رکھیں، آپ کے نظریے کے وہی احترام ہوگا، آپ کا نظریہ سنا جائے گا. آپ کا نظریہ ہی کچھ نہیں ہے. بالکل عام عوام کو لوٹ رہے ہیں، عام عوام کو لوگوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو برخلا کے بمباسٹک بنا رہے ہیں، آپ بچوں کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. اب مسجد پہ گولہ بارود پھینک رہے اور کہہ رہے ہیں ہم علیحدگی پسند میں نظریے پہ بات کریں. معذرت کے ساتھ ایسے کوئی نظریہ ان کا ہے ہی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب لوگ باشعور ہو چکے ہیں، جانتے ہیں اچھے برے کو. 11 سال گزر جانے کے باوجود جو ہے ہمارا عزم اسی طرح ہے. ہمارے APS کے کل 11 سال مکمل ہوئے، ان کے شہداء کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں ہم ان کو. ہمارے عزم اسی طرح پختہ ہیں. ہم اس برے وقت کو، بلیک ڈے جو ہمارا گزرا، اس کے بارے میں آپ کہیں گے قوم متحد ہے. بالکل ارشاد دیکھیں 11 سال گزر جائیں یا ہم 1947 سے لے کے ابھی تک دیکھ لیں، پاکستان قربانیاں دیتا آیا ہے اور پاکستان قربانیاں دے رہا ہے. APS اسکول کا جو آپ کا 15 دسمبر کا واقعہ تھا وہ ایک لرزا دینے والا واقعہ تھا کہ آپ کو آپ کی روح کانپ جاتی تھی، آپ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ بچوں کو نشانہ بنا کے آپ لوگ دہشت گردی پہ لا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان پاکستان میں جو ہے وہ تعلیم بالکل ختم کر دی جائے، تعلیم ہو نا. دیکھیں تعلیمی اداروں کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسپوائل کریں ہمارا فیوچر. ٹھیک ہے، اور فیوچر آپ سے ہوا نہیں. آپ نے آرمی پبلک اسکول کو ٹارگٹ کیا، مینس کہ آپ کا ہدف جو تھا وہ آرمی کے بچے تھے، آرمی کا فیوچر تھا. یہی آرمی آپ کی پروٹیکشن ہے، یہی آرمی آپ کو وہ پروٹیکشن دے رہی ہے کہ آپ سو رہے ہو. یہی آرمی وہ آپ کو آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے کہ آپ کا سرحد پار دشمن جو کہ آپ سے کئی گنا کمزور ہوگا، وہ آپ کو سمجھے گا یہ کہ پاکستان کو ہم کمزور کر کے پاکستان پہ حملہ کر دیں گے. پاکستان نے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن کو 10 مئی کو منہ کی دکھائی ہے نا، ان کے رافیلز گرا کے. پاکستان میں طاقت ہے. آپ ان کے بچوں کو ماریں گے، آپ ان کی ماؤں کی گودوں کو اجاڑو گے. آپ یہ سمجھو گے کہ پاکستان میں بیٹھ کے آپ پاکستان کے آرمی کے آفیسرس کے بچوں کو ٹارگٹ کریں گے، یا آپ فوج کی اولادوں کو ختم کر کے یہ سمجھیں گے کہ یہاں پہ آ کے یہ ڈر جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. ہمارے عزائم اور مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، ہم اور مستحکم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے ارادے اور اتنے پختہ ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم ڈر نہیں رہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان قربانیوں کے بعد اور مستحکم ہوتا ہے. ہم قربانیاں دینے کے لیے اب بھی تیار ہیں انشاءاللہ، اور آگے بھی تیار ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ سلمیٰ آپ کی گفتگو کا. جی اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیں براق ڈیجیٹل کے ساتھ. ہمیں سننے کے لیے شکریہ. تھینک یو.